بہن بھائیوں، آج میں آپ کو سورۃ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ سورۃ فاتحہ کس موقع پر نازل ہوئی اور سورۃ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں۔ اگر صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت اس مختصر سی سورت کو 4 بار پڑھا جائے تو دنیا اور آخرت میں اس سے کیا ثواب حاصل ہوتا ہے اور سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کیا ہے، یہ تمام تر فضائل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے بہن بھائیوں، سورۃ فاتحہ مکی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اسی لیے اسے الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اہم نام الصلوات بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقسامت الصلاۃ میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مراد سورۃ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا مناجات جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہیں، اور شاید قرآن پاک کی یہی واحد سورت ہے جو اتنے سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورۃ فاتحہ کیونکہ اس سورت سے قرآن پاک کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورہ ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے، اور یہ نام اس کی عظمت اور افات پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہوئے ہیں، اور شاید قرآن پاک کی یہی واحد سورہ ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ اس کا ایک نام القرآن ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے شفا ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورہ دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور باقی تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو
سورۃ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ اس سورت کا ایک نام کنز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کی خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلے کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ بقیہ قرآن میں۔ بحوالہ معارف القرآن مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اگر کسی کی کوئی ایسی جائز مراد جو نہ پوری ہوتی ہو تو ہر نماز کے بعد مسجد میں سر رکھ کر، خواتین گھر میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے تو اس کا 21 مرتبہ تکرار کرے، پھر سورۃ فاتحہ مکمل کرے، سجدے سے سر اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دلی مراد بہت جلد پوری کر دیں گے۔ اس سورت سے شفا بھی ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا ہے کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی یعنی خود حضرت ابو سعید خدری اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اس سے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن نمبر 3، اس کے مثل کوئی نہیں۔ مفہوم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ کی طرح کوئی سورت نہ تو تورات میں اتاری اور نہ انجیل میں اتاری، اور وہ سیال المثانی ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک نور ہے جو صرف خاتم الانبیاء کو دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے آواز سنی تو اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آواز آسمان کے اس دروازے کے کھلنے کی وجہ سے ہے جو کبھی نہیں کھلا۔
کھلا، آج کھولا گیا ہے۔ تو اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا پہلے کبھی نازل نہیں ہوا مگر آج ہی نازل ہوا ہے۔ فرشتے نے سلام کیا اور فرمایا کہ خوشخبری ہو آپ کو 2 نوروں کی جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسے 2 نور نہیں عطا کیے گئے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ان دونوں میں سے کسی حرف کو پڑھیں گے یا ان دونوں کو پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کی جائے گی۔ یعنی سورۃ فاتحہ کا نور اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا نور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنا پہلو بستر پر رکھے اور تو سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لے تو ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔